بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز بچوں، پچھلی ایپیسوڈ تک تو ذکر چل رہا تھا کمزور اور غریب مسلمانوں کا کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی اذیتیں برداشت کیں۔ آج ہم آپ کو ایک بڑے صحابی کے بارے میں بتائیں گے جن کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے تو ایک راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت سنی۔ مکہ واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلصانہ کوشش سے ایمان قبول کر لیا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی طلحہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ جب افواہ پھیلی، جنگ کا پادشاہ پلٹا اور مسلمان منتشر ہو گئے تو 10-12 صحابہ ہی ثابت قدم رہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ تو یہی بہادر جانثار تھے جو دشمنوں کے مقابلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈٹ گئے، خود تو زخموں سے گھائل ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے اور کبھی جھپٹ کر دشمنوں پر حملہ کرتے۔ بعد میں جب دوسرے صحابہ بھی آ گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پر اٹھا کر کافروں کے نرغہ سے نکال کر محفوظ مقام پر لے گئے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم شمار کیے تھے، چونکہ کافروں کا ایک وار انہوں نے اپنے ہاتھ پر روکا تھا جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں شہید ہو گئی تھیں۔ اس غزوہ میں ان کی ایسی جانثاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر کا لقب عطا فرمایا۔ تمام صحابہ بھی ان کی جاں بازی کے معترف ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا۔ خود انہیں بھی اس فخریہ کارنامہ پر بڑا ناز تھا اور ہمیشہ بڑے لطف سے اس کی داستان سنایا کرتے تھے۔ چونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان دونوں کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خوائلد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز پڑھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہے، مگر ان دونوں حضرات نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے گئے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی بااثر طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا۔ غرض جس پر جتنا بس چلتا مشرکین ان کو تنگ کرتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمانوں سے ان کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرات کرتے تھے۔